الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ محترم سامعین و ناظرین حضرات، جس طرح آپ لوگوں نے گزشتہ نشست میں سنا ہے کہ پریشانیوں کا حل کس کے پاس ہے، غموں کا حل کس کے پاس ہے، مسبب الاسباب کون ہے، آپ نے پچھلی نشست میں سنا۔ اسی طرح اس کی ایک کڑی اس نشست میں بھی میں کچھ چیزیں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جب بھی کوئی پریشانی اور مشکل ہو تو اللہ تعالیٰ سے تعلق جوڑیں، اور اللہ تعالیٰ ہی مسبب الاسباب ہے، اپنی قدرت سے ایسے سبب بنائے گا جیسے آپ کو محسوس بھی نہیں ہوگا، پتہ بھی نہیں چلے گا۔ مثلاً آپ کے سامنے ایک حدیث ہے، سیدہ ام سلمہ جو کہ نبی علیہ السلام کی بیوی بنی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المؤمنین۔ پہلے وہ صرف ام سلمہ تھی، ام المؤمنین نہیں تھیں۔ تو جب ان کا خاوند فوت ہو گیا، نبی علیہ السلام کے پاس پہنچی، کہتی محبوب میرا خاوند فوت ہو گیا، اتنا اعلیٰ، اتنا پیارا، اتنا صفات کا مالک تھا، لیکن اب میں بہت پریشان ہوں۔ آپ نے فرمایا یہ دعا پڑھتی رہے، اللہ تعالیٰ تجھے اس سے بہتر خاوند عطا فرمائیں گے۔ اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی فی خیرم منہا، اس سے اللہ تعالیٰ اس سے اللہ تعالیٰ بہتر ہمیں تجھے دے دے گا۔ خاوند بڑی پریشان ہوئی، محبوب ایسے کیسے ممکن ہو سکتا ہے، ابو سلمہ سے زیادہ بہتر خاوند مجھے نہیں، ایسا تو نہیں۔ خیر دعا پڑھتی رہی، اللہ سے تعلق جوڑتی رہیں اور رب سے رابطہ رہا۔ اللہ نے کیسا سبب بنایا، ایک دن ایسا آیا کہ ام سلمہ سے ام المؤمنین بن گئی، مومنوں کی ماں بنی، اور نبی علیہ السلام کے ساتھ ان کا نکاح ہوا۔ کیا معنی کہ وہ یہ سوچ رہی تھی سب اسباب کو سامنے رکھ کے بھی، دیکھو میں ممکن ہی نہیں کہ اس طرح کا مجھے خاوند یا اس سے اچھا خاوند ملے گا، لیکن اللہ سے مسلسل رابطہ رہا۔ اس مشکل کے اندر ہم لوگ کیا کرتے ہیں، جب پریشانی آتی ہے وہ کرتے ہیں اور مختلف اسباب اختیار کرنے لگ جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے تعلق نہیں رکھتے۔ یہی سب سے بڑی مشکل ہو جاتی ہے، مجھے میں فلاں کے پاس جاؤں، فلاں حل کر دے گا، فلاں حل کر دے گا۔ ارے جو مسبب الاسباب ہے اس کے ساتھ کیوں تعلق نہیں رکھتے، اس سے کیوں تعلق نہیں جوڑتے۔ مثلا ایک اور حدیث ذہن میں آئی، سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی علیہ السلام ایک لشکر کا امیر بنا کے بھیجا۔ جب وہ امیر بن کے گئے، ساحل سمندر سے جا رہے ہیں تو زیادہ راہ کا مسئلہ بنا۔ زیادہ راہ کیونکہ کم تھا اور ایک مٹکا تھا کھجوروں کا، جو ایک ایک کھجور دیتے تھے صحابہ کو، صبح سے لے کر شام تک وہی چوستے رہتے اور پھر بعد میں پانی پی لیتے۔ یہ منظر تھا اور کھانا کچھ نہیں۔ آخر اللہ سے دعا کی، اس حالت میں جو ہی ساحل سمندر کے قریب پہنچ رہے، دیکھا چھوٹی سی پہاڑی نظر آ رہی ہے، خوش ہو گئے، اس پہاڑی کے نیچے جا کے سایہ لیں گے اور آرام کریں گے۔ جب قریب پہنچے تو دیکھا وہ تو ایک بہت بڑی مچھلی ہے جو اللہ نے نکال کے باہر پھینکی۔ اب دیکھنے لگے یہ مچھلی لگتا ہے اللہ نے ہمارے لیے نکال کے دی۔ ضرور ہے جو پردیس میں ہو، سفر میں ہو، مشکل میں ہو، کسی پریشانی میں ہو، اللہ ایسے سبب بناتا ہے۔ 300 صحابی تھے، پوری مچھلی ایک مہینہ کھاتے رہے، اتنی بڑی مچھلی کہ 13 صحابی اس مچھلی کے اس آنکھ والے خول میں بٹھائے تو پورے کے پورے 13 آدمی اس میں آ گئے۔ عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ نبی علیہ السلام کے یہ صحابہ سفر میں تھے، پریشانی کی حالت میں تھے، جب روٹی کی باری آئی، رزق کی باری آئی، اللہ سے رابطہ کیا، اللہ نے کس انداز میں دیا۔ بلکہ یہاں ایک آپ کو اور بھی واقعہ سنو، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں سیدنا ابو العلاء الحضرمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی ہیں، یہ بحرین کی طرف چلے، وہاں ایک جہاد کے لیے صحابہ کا لشکر بھی ساتھ ہے۔ جب وہاں پہنچے زیادہ راہ ختم ہو گیا، پانی نہیں تھا، پانی کے لیے بڑی پریشانی ہو رہی، دعا کی اے اللہ پانی دے دے، اے اللہ پانی دے دے، بارش دے دے۔ اللہ نے بارش اتنی دی کہ وہ سیلاب کی صورت اختیار کر گیا، پانی اکٹھا ہو گیا، وادیاں اور ندیاں بہہ پڑیں، انہوں نے مشکیزیں بھر لی ہے، جانوروں نے پی لیا۔ اب کیا کرے، دشمن سامنے کھڑا ہے تو اس بیچ میں ایک نہر نما بن گیا پانی کی وجہ سے، بھی کیسے جائیں۔ تو اللہ کے حکم سے کہنے لگے ساتھیو اللہ کا نام لے اور چل پڑو، اپنے گھوڑے دوڑا دیو۔ پانی کے اوپر چلتے گئے گھوڑے، اور خود بھی جیسے پانی کے اوپر، حتیٰ کہ قسم اٹھا کے کہتے ہیں اللہ کی قسم کہ سوائے ان کے پاؤں کے اور کوئی چیز بھی گیلی نہیں ہوئی، اور وہاں تک پہنچ گئے۔ اب اتنی سی مشکل، پہلے پانی نہیں تھا، مانگا اللہ نے فوری پانی دے دیا، اتنا دے دیا کہ پھر وہاں سے گزرنا مشکل بن گیا۔ پھر اللہ سے رابطہ کیا، اللہ نے پھر ان کو پانی سے گزرنے کے لیے بغیر ڈوبے ان کو پار لگا دیا۔ بھائیو ہمیں بھی چاہیے، رزق کا معاملہ ہو، کوئی کاروبار کا معاملہ ہو، بچوں کی شادی کا معاملہ ہو، رشتہ داری، الغرض کسی قسم کا بھی کوئی معاملہ ہو، پریشانی ہو جاتی ہے، ہوتی ہے پریشانی، یہ حزن اور ملال ہوتا ہے، لیکن اپنے رب کا رابطہ
قطعاً نہیں چھوڑنا، اللہ تعالیٰ کے ساتھ رجوع رکھنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ وہ ذات ہیں اس انداز میں سبب بناتی، جتنی بھی مشکل، حتیٰ کہ آپ دیکھ لیں سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام غار ثور میں تھے، کتنی بڑی مشکل تھی، سیدنا ابوبکر نے پاؤں بھی دیکھ لیے اوپر محبوب۔ اب جن لوگوں نے غار دیکھی ہے، غار ثور دیکھی ہے جنہوں نے، ان کو پتہ ہے کہ وہ کتنی سی جگہ ہے، کتنے آدمی اس میں سو سکتے ہیں۔ محبوب دیکھو پاؤں نظر آ رہے ہیں، آپ نے فرمایا نہ گھبرا، لا تحزن ان اللہ معنا، نہ گھبرا، اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہیں۔ تو اس لیے اب دیکھیں دادا لگائیں کتنا تھا، اتنی بڑی مشکل میں اللہ نے ان کو دیکھنے کی توفیق ہی نہیں دی نیچے، یہ چند فٹ کی بات ہے، اللہ نے ان کے آنکھوں پہ پردے ڈال دیے، وہ نیچے بھی نہیں دیکھ پائے، ان کے دل کو اس طرف میل ہی نہیں ہونے دیا۔ یہ سارے سبب کون بناتا ہے؟ میرا رب بناتا ہے، اس لیے آپ نے رب سے تعلق رکھنا چاہیے۔ کوئی بھی مشکل، کوئی بھی پریشانی ہوگی، اللہ تعالیٰ اس پریشانی کا حل ضرور نکال دیتے ہیں، اسباب ضرور بنا دیتے ہیں۔ ہمیں چاہیے ہم اپنے رب سے جڑیں۔ باقی باتیں اگلی نشست میں انشاءاللہ اس حوالے سے ہوں گی کہ پریشانیوں کا حل کیسے اور کون کرتا ہے۔